نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارہ پیر کامل کامل رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور داتا ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ السلام علیکم۔ یہ جو ہمارا درس کشف المحجوب کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے، اس کے سلسلے میں آج یہ ہمارا تیسرا درس ہے۔ تو پہلے جو 2 درس بیان ہوئے تھے اس میں بھی مقدمہ کی بات ہو رہی تھی، آج بھی یہ مقدمہ سے ہی ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، اور پھر آگے چل کے کشف المحجوب کا آغاز ہوگا۔ تو پچھلا جو درس جہاں پہ ہم نے بات کی تھی وہ ہم نے کی تھی 6ٹھی فصل تک، ابواب وغیرہ تک، اور آج انشاءاللہ ہم اس کی 7ویں فصل استعانت کے موضوع پر بات کریں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم حضور داتا پیر کی منشا کے مطابق اس کے اوپر بات کر سکیں، اور اللہ ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اور یہ جو میں نے کہا کہ میں خدا تعالیٰ سے توفیق اور استعانت چاہتا ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ بندے کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں جو نیک کاموں میں اس کی مدد و نصرت کرے اور زیادہ کی توفیق بخشے، اور توفیق اور معافقت کی حقیقت ایک اعمال میں بندہ کے فعال کے ساتھ تائید الہی ہے اور سنت نبوی صحت توفیق الہی کے وجود پر ناطق ہے کہ جو بندہ مسلمان ہے وہ مسلمان تو ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی مدد چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کا تابع دار ہونا ضروری ہے، اور تابع داری جو ہے وہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ حضور نبی کریم کی سنت کے اوپر عمل کرنے میں، کہ جو ناطق ہے اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا حضور کی سنت پہ مضبوط ہونا۔ اگر وہ آقا دو عالم کی سنت کے اوپر مضبوط ہے، اس کا عمل قائم ہے، تو پھر وہ بندہ تابع داری کی طرف جا سکتا ہے۔ اور اگر وہ آقا دو جہاں کی سنت کو چھوڑ کر آگے جانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ تابع داروں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے آقا دو جہاں کی سنت کے اوپر عمل کرنا لازمی ہے، اور بغیر اللہ کی مدد کے کوئی چیز جو ہے وہ اس میں انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو جب حضور نے یہ کتاب تصنیف فرمائی، اس دور میں کوئی گروہ تھے معتزلہ اور قدریہ جماعت۔ یہ جو لوگ تھے یہ اس چیز سے مانتے نہیں تھے، یہ کہتے تھے کہ نہیں، اللہ کی جو توفیق ہے یا جو اللہ کی مدد ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ سارا جو معاملہ ہے وہ دنیا کا ہے، یہ معنی سے خالی لفظ ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کشف المحجوب کے اندر کہ ساری امت محمدیہ اس کے حق ہونے پر متفق ہے، کہ باقی تمام لوگ اس کے حق ہونے پر متفق ہیں، اور وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ بغیر اللہ کی توفیق کے کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اور مشائخ طریقت نے کہا ہے کہ الترافیقو خوال قدرو قدراتنا علی طائتینا ان دال استعمال، کہ توفیق عمل کے وقت فرما برداری کی طاقت ہے، کہ جو انسان توفیق کے ساتھ چلتا ہے، جب وہ کوئی نماز قائم کر رہا ہوتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تلاوت قرآن پاک کرتا ہے، کوئی بھی نیکی کا عمل اختیار کرتا ہے، تو اس کی توفیق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور جب انسان فرما برداری اختیار کرتا ہے تو اس کو اللہ کی توفیق حاصل ہوتی ہے، کہ جیسے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے انسان تو میری طرف 1 قدم چل، میں تیری طرف 2 قدم اٹھاؤں گا، تو میری طرف چل کے آ، میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ کہ جب بندہ اللہ کی ذات کے رستے کی طرف چل پڑتا ہے تو پھر اللہ کی ذات کی مدد اور توفیق شامل حال ہو جاتی ہے،
اور انسان کوئی بھی نیک عمل، کوئی بھی صالح عمل بغیر توفیق کے نہیں کر سکتا۔ میرے پیر و پیشوا حضور قبلہ پیر سید سردار علی شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بچہ پوری کائنات اس آیت کے اوپر کھڑی ہے کہ وما توفیقی اللہ ربی، کہ ہر نیک عمل کی توفیق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں بڑا مسلمان ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں نماز پڑھنے والا ہوں، میں قرآن پڑھنے والا ہوں، میں روزے رکھنے والا ہوں، میں صدقہ کرنے والا ہوں، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ ان سارے اعمال کی تجھے توفیق دینے والا اللہ۔ اگر اللہ کی ذات نہ چاہے تو اپنے ہاتھ کو اٹھا کے یہاں سے یہاں نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ رب ہے کہ تجھے جو یہ توفیق عطا کر دیتا ہے کہ تو اٹھ کے اس کی نماز ادا کرتا ہے، تو روزہ رکھتا ہے، تو قرآن پڑھتا ہے، یا کوئی بھی نیکی کا عمل اختیار کرتا ہے، بغیر اللہ کی توفیق کے تو یہ چیزیں نہیں کر سکتا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جو فرما برداری ہے اللہ کی، کوئی انسان جیسے کہ اللہ کی ذات مالک ہے، ہم سب اس کے غلام ہیں، تو فرما بردار غلام وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے مالک کے حکم کو مانے۔ کہ اب اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ نماز قائم کرو، اللہ نے ہمیں حکم دیا روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، صدقہ کرو، فطرانہ کرو، تلاوت قرآن پاک کرو، تو یہ حکم ربی ہے، امر الہی ہے۔ اگر تو ہم یہ سارے عمل کرتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے فرما بردار غلام ہیں، اور اگر ہم یہ سارے عمل اختیار نہیں کرتے تو پھر ہم اللہ کے فرما بردار غلام نہیں کہلا سکتے۔ تو جب ہم یہ عمل کرتے ہیں تو اس وقت حضور فرماتے ہیں کہ جو چیز تمہیں اللہ کا فرما بردار بناتی ہے وہ اللہ کی توفیق ہے، کہ اگر اللہ تمہیں اس بات کی توفیق نہ دے تو تم اللہ کی فرما برداری نہیں کر سکتے، کہ اللہ ہر کام میں تمہاری مدد کرتا ہے جس کی وجہ سے تم اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہو۔ اگر وہ تمہاری مدد نہ کرے تو تم اس کو کبھی بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے۔ تو اس کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے استعانت چاہتا ہوں، کس کا بات کی، کہ یہ جو کتاب ہے یہ اسرار الہی کا خزانہ ہے۔ تو آپ دنیا کے اوپر اللہ کی مخلوق کے سامنے اللہ کے اسرار کو اشکار کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے جیسے کہ پہلے میں نے جو درس ہوا تھا اس میں بیان کیا تھا کہ آپ نے استخارہ کیا اور اللہ سے اجازت طلب کی اس کتاب کو لکھنے کی۔ تو جب آپ کو یہ اجازت ملی تو پھر آپ نے اس کو لکھنے کا قصد کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے اللہ سے مدد بھی مانگی کہ اللہ یہ تیرے اسرار کا خزانہ ہے، اگر تو میری مدد کرے تو مجھے اجازت دے تو میں اسے تیری مخلوق کی رہنمائی کے لیے لکھوں، تاکہ تیری مخلوق اس سے رہنمائی حاصل کر سکے اور تیری ذات کے اسرار کو، بید کو سمجھ سکے۔ تو جب آپ کو وہ اجازتیں ملیں، اللہ کی مدد شامل حال ہوئی، تو پھر آپ نے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا۔ اس میں میرے پیشوا کی چیز ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یار جب حضور کشف المحجوب لکھ رہے تھے نا، تو اس وقت جو جو چیزیں حضور نے اس میں درج فرمائیں وہ تمام کو حضور نے پہلے دیکھا، بعد میں درج فرمایا، اور جنت کا اگر موضوع بیان کیا تو اس کو دیکھ کے بیان کیا، اگر آقا پہ بات کی، آقا دو عالم پہ، تو آقا کے اس معاملے کو دیکھ کے بات کی۔ تو یہ تھی مدد اللہ کی، کہ جس کو آپ نے ہر چیز کو پہلے دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا، پھر اس کو اس کے اندر درج کیا۔ اور ایک تقریباً یہ 1000 سال کے قریب پہلے کی تصنیف ہے، لیکن اس کی جو تازگی ہے، اس کا جو فیض ہے وہ مسلم ہے۔ تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو کلام اس کتاب میں درج کیا گیا ہے یہ رضائے الہی ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق اور اللہ کی رضا اور اجازت کے ساتھ یہ کتاب لکھی گئی۔ تو پھر اس سے آگے حضور فرماتے ہیں کہ
کہ طاقت ہے. جب بندہ خدا کا فرما بردار ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو پہلے سے زیادہ قوت اور طاقت ملتی ہے. کہ جب کوئی بندہ اللہ کی فرما برداری اختیار کرتا ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ, تو فرمایا کہ پھر اللہ اس کے معاملات میں اس کی مدد کرتے ہیں پہلے سے زیادہ, اور وہ زیادہ طاقتور ہو کے آگے چلتا ہے کہ کوئی بھی جو چیز ہے اس میں پھر وہ پیچھے نہیں رہ جاتا, کہ ہر معاملے میں پھر اللہ انسان کی مدد فرماتے ہیں جب انسان اس سے چاہتا ہے. کہ تھوڑا مجھے واقعہ یاد آیا کہ جب حضور جنگ بدر میں تشریف فرما ہوئے تو وہاں پر 313 صحابہ کی فوج لے کے حضور پہنچے, تو سامنے 1000 کا لشکر تھا. تو جو سامنے لشکر تھا وہ تربیت یافتہ تھا, ان کے پاس جنگ کے آلات بھی بڑے اعلیٰ تھے, وہ لڑنا بھی خوب جانتے تھے, وہ جوان بھی تھے. ادھر 313 جس میں بزرگوں کی تعداد زیادہ, نوجوان کم, بچے بھی شامل تھے, 2 تلواریں 2 گھوڑے تھے, کسی کے ہاتھ میں جلی ہوئی لکڑی تھی, کسی کے ہاتھ میں چمک تھی, کسی کے ہاتھ میں وہ جو چولہے میں پھونک مارنے والا پائپ ہوتا ہے, پھونکنی اسے کہتے ہیں پنجابی میں, وہ تھی. تو اس کو لے کے لڑنے کے لیے وہ پہنچے. تو حضور نے وہاں پہ جو اللہ سے بات کی وہ کیا تھی کہ اے میرے رب, میں اپنی کل متاع تیری بارگاہ میں لے آئی, اور اگر آج تو نے میری مدد نہ کی اور تو نے ان کی حفاظت نہ کی تو پھر قیامت تک دنیا میں تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. تو پھر اللہ نے مدد کی اور قرآن میں ارشاد ہوا کہ اے محبوب کیا ہم نے آپ کی مدد نہ کی 3000 فرشتوں سے, نہ کہ 5000 فرشتوں سے. کہ جب کوئی بندہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے ڈال دیتا ہے تو پھر اللہ کریم اس کی مدد کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ بندہ اپنے عمل میں کامیاب ہوتا ہے. تو اسی طرح سے حضور داتا پیر نے بھی اپنی ذات کو اللہ کے آگے پیش کر دیا, تو پھر اللہ کی مدد اور توفیق کے ساتھ آپ نے اس کتاب کو تصنیف فرمایا. کہ قوت ملتی ہے اور جملہ حالات میں انسان کی تمام حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ کا فعال اور اس کے مخلوق ہیں. بس اس قوت کو جس کے ذریعے انسان اللہ کی فرما برداری کرتا ہے توفیق الہی کہتے ہیں. اور یہ کتاب اس مسئلہ کے بیان کرنے کا محل نہیں ہے بلکہ اس سے اور چیز تصوف کا بیان کرنا مقصود ہے. اور اب میں تمہارا اصل مقصود بیان کرنے کی طرف رجوع کرتا ہوں, اور بیشتر اس کے کہ اس کے متعلق کلام کروں. تمہارا سوال بعینہ درج کرتا ہوں اور اس سے کتاب شروع کرتا ہوں, اور توفیق اللہ کے فضل سے ہے. مطلب کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں جو چیز فرما برداری میں مدد کرتی ہے وہ اللہ کی توفیق ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ اس میں زیادہ حضور نے ڈیٹیل میں بیان نہیں فرمایا, اختصار سے کام لیا. کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا یہاں پہ مقصد یہ بیان کرنا نہیں ہے کہ میں یہاں پہ اللہ کی توفیق کے موضوع پہ بیان کروں, بلکہ یہاں پہ میرا مقصد تصوف کا بیان کرنا ہے. تو اس لیے اس پہ حضور نے کفایت کیا یہیں پہ. اور اب آگے جو ہے وہ باقاعدہ حضور کتاب کا کشف المحجوب کا آغاز فرماتے ہیں. لیکن اس سے پہلے حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے جو جس سوال کی بنیاد پہ یہ کتاب تصنیف کی ہے, میں پہلے وہ سوال درج کرتا ہوں. کہ سوال کی صورت سائل ابو سعید حجویری نے سوال کیا کہ آپ میرے لیے طریقت تصوف کی حقیقت اور اہل تصوف کے مقامات اور ان کے مذاہب اور اقوال اور رموز و ارشارات اور اللہ کی محبت اور دلوں پر اس کے ظاہر کرنے کی کیفیت. مطلب کہ وہ یہ تو جانتے ہیں حضرت ابو سعید کہ اللہ کی ذات کی تجلی انسان پر پڑتی ہے اور اللہ کے انوار و تجلیات آتے ہیں, مگر وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ اس کی کیفیت بیان فرمائیں. مطلب کیا ہے اس کا کہ جیسے کہ کئی پیر بنے ہوئے ہیں, کئی لوگ کہتے ہیں میں اللہ کے قرب میں رہتا ہوں, میں اللہ کے ساتھ رہتا ہوں. تو آپ نے یہاں پہ جو التجا کی ہے داتا پیر کے سامنے, حضور کے سامنے, وہ یہ کی ہے کہ حضور یہ نہیں کہ وہ اس کے اوپر اللہ کی تجلی ہے, یہ بیان فرمائیں کہ اس تجلی کے آنے کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوگی. تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو بندہ ہمیں آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے قرب میں ہوں,
میں اللہ کے ساتھ رہتا ہوں، تو کیا آیا کہ اس کی جو کیفیت ہے، اس کے جو ظاہری حالات ہیں، وہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ واقعی یہ بندہ اللہ کی ذات سے ملتا ہے، یا کہ یہ بس ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیونکہ آپ جو سوال کرنے والا ہے، اگر اس کی اہمیت کو دیکھیں تو یہ حضور داتا پیر کے پیر بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب حضور لاہور تشریف لائے تھے تو آپ کے دو پیر بھائی آپ کے ساتھ آئے تھے، ابو سعید اور احمد سرخسی۔ تو یہ ابو سعید آپ کے پیر بھائی ہیں کہ جو آپ کے پیشوا کی صحبت کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے جو یہ سوال کیا، اس کے اندر اتنا توازن رکھا کہ ہمیں اس کی کیفیت کے بارے میں اور اس کی ماہیت کی دریافت سے انسانی عقول کے حجاب کا سبب اور اس کی حقیقت سے نفس امارہ کی نفرت اور برگزیدگی اور پاکیزگی سے روح کا آرام اور جو امور اس سے متعلق ہیں اس سب کا معاملہ بیان کیجیے، کہ تمام جو یہ چیزیں ان کو بیان فرمائیں۔ پھر آ گیا کہ مسئول یعنی علی بن عثمان جلابی خود مصنف علی حجویری داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ ان کو اس کی توفیق دے، اس سوال کا جواب دیا کہ آپ پر واضح رہے کہ ہمارے ہی زمانہ میں یہ علم طریقت در حقیقت مٹ چکا ہے، خصوصاً ہمارے اس ملک میں کہ سب خواہشات نفسانی میں مستغرق اور رضائے الہی کے راستے سے روح گردان ہے، اور زمانہ کے عالم اور وقت کے مدعیوں کے لیے اس طریقت کے خلاف ایک اور صورت پیدا ہو گئی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم مجھ سے تصوف کی حقیقت کے بارے میں پوچھتے ہو، تو اے طالب حق یہ بات یاد رکھ لو کہ یہ امر اب اس دنیا سے مٹ چکا ہے۔ اس وقت اس کے ماننے والے اور اس کے ساتھ چلنے والے لوگ موجود نہیں ہیں، بلکہ لوگوں نے اس کی اور صورتیں اختیار کر لی ہیں، اور جو اس کے مدعی اور دعوے دار ہیں وہ اس چیزوں سے خالی ہیں، اور اب یہ امر اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ بس اس چیز طریقت کے حصول کے لیے ہمت دکھاؤ۔ کیا فرماتے ہیں کہ یہ پر مشقت پر ہمت کام ہے، یہ آسانی سے ہونے والا نہیں ہے، اس کے لیے تمہیں ہمت دکھانی پڑے گی۔ کہ جیسے ایک بندے نے سوال کیا حضرت احمد رضا بریلوی سرکار سے کہ سرکار جو درس نظامی اس کو کتنا عرصہ پڑھنا چاہیے؟ تو وہ فرمانے لگے 25 سال۔ تو کہا حضور جو علم طریقت اس کو کتنا پڑھنا چاہیے؟ تو فرمایا 75 سال۔ کہ اگر تم تصوف کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو تو امام احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں کہ 75 سال کا جو جود ہے نا، وہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں یہاں تک لے جائے کہ تم تصوف کی حقیقت کو جان سکو۔ تو اس کے لیے حضور نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ ہمت دکھاؤ، اس کے لیے طاقت کے ساتھ آگے بڑھو، اس میں ڈرنا نہیں۔ کیوں ڈرنا نہیں؟ کہ یہاں پہ نفس ہمارا تمہیں تنگ کرے گا، تمہاری خواہشات تمہیں تنگ کریں گی، ٹھیک ہے، وہ تمہارے آڑے آئیں گی، تو اس لیے یہاں پہ ہمت دکھا کے ان کو کچلتے ہوئے آگے نکل جاؤ۔ اور خاصان درگاہ الہی کے سوا تمام اہل زمانہ کا ہاتھ اس کے حصول سے کوتا ہے کہ جو خاصان درگاہ الہی ہیں، کہ جس کا پیچھے ایک ارشاد ہوا تھا کتاب کے اندر، کہ جو سرکے میں کیڑا پیدا ہوتا ہے وہ سرکے کے باہر جائے تو مر جاتا ہے، اور جو سرکے کے باہر کی چیز ہے وہ سرکے میں پڑ کے مر جاتا ہے۔ اور حضور نبی پاک نے فرمایا کہ جو بندہ جس کام کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے وہ کام کرنا آسان کر دیا گیا۔ تو یہاں پہ جو آپ نے فرمایا نا کہ خاصان درگاہ الہی، کہ جو پیدا ہی اس دنیا میں اس لیے کیے گئے، بھیجے ہی اس لیے گئے کہ وہ یہاں پہ آ کے اللہ کی مخلوق کی رہنمائی کریں گے، انہیں دین حقہ سے روح شناس کروائیں گے، اور اللہ کے جو اسرار ہیں ان پہ جو اس کے اہل ہوں گے ان کے سامنے اس کے پردے کو کھول دیں گے۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے یہ امر آسان ہے، وہ اس امر کو اختیار کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن جو اس کے علاوہ دنیا ہے نا، انہوں نے اس کی طرف سے ہاتھ جو ہے نا وہ اٹھا لیا ہوا ہے، وہ لوگ اب اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہے اور نہ اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ اور تمام اہل ارادات کی مراد اس سے منقطع ہو چکی ہے، کہ تمام جو ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ اس کا عقیدہ یا یقین اعتقاد رکھتے تھے وہ اس خواہش کو اب چھوڑ چکے ہیں، وہ اس کو لے کے
اب آگے نہیں چل رہے، اور جملہ اہل معرفت کی معرفت اس کے وجود سے برطرف کر دی گئی ہے، اور سب عوام و خاص نے اس کی حقیقت کو چھوڑ کر صرف اس کی عبارت پر اکتفا کر لیا ہے اور جان و دل سے اس کے حجاب کے خریدار بن گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب لوگوں نے جو ہے نا اس کو بالکل چھوڑ دیا، اس کو لے کے اب وہ آگے نہیں چل رہے اور اس کے حجاب میں مبتلا ہیں، وہ صرف اس کو پڑھنے کی حد تک لے کے چل رہے ہیں کہ جو تصانیف ہیں تصوف کے موضوع پہ، طریقت کے موضوع پہ، وہ صرف اس کو لے کے چل رہے ہیں، اس کو پڑھ کے ٹھیک ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے علم طریقت کو حاصل کر لیا، ہم نے علم تصوف کو حاصل کر لیا ہے، جبکہ وہ ایسا نہیں ہے۔ وہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ اب اس چیز پہ وہ رک چکے ہیں اور وہ ان چیزوں کے حجاب میں مبتلا ہیں، کہ ان کے اوپر یہ حجاب پڑ چکا ہے کہ ہم علم تصوف اور طریقت جانتے ہیں، جبکہ وہ اس چیز سے بالکل عاری اور دور ہیں، ان کو اس کا کوئی علم نہیں۔ تو پھر حضور اس سے آگے چل کے جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور کام تحقیق سے نکل کر تقلید میں پڑ گیا ہے، اور تحقیق امر حق نے ان سے اپنا رخ چھپا لیا ہے، اور عام لوگوں کی بات پر کفایت کرتے ہیں کہ ہم حق کو پہچانتے ہیں، اور خاص لوگ اس پر خوش ہو گئے ہیں کہ جو لوگ ہیں نا انہوں نے اب تحقیق چھوڑ دی، وہ اب ذاتی طور پہ قرآن پاک کو نہیں پڑھتے، وہ ذاتی طور پہ قرآن پاک کے اوپر تحقیق نہیں کرتے، وہ تقلید میں چلے گئے ہیں کہ کوئی دوسرا بندہ قرآن پاک پہ تحقیق کرے، اس کو لے کے آئے، اور جو اس میں ان کو لکھ کے کتاب وہ دے دیتا ہے وہ اس کو پڑھ کے تو اس کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے۔ لیکن ذاتی تحقیق کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، اور اب سارا جو زور ہے وہ تقلید کے اوپر آ گیا کہ اب صرف جو وہ تقلید پہ دنیا چل رہی ہے، تحقیق نہیں کر رہی، جبکہ بغیر تحقیق کے اس چیز کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ کہ تحقیق کیا ہے کہ قرآن پاک کو خود پڑھیں۔ یہ ہمارے اندر فرقہ وارادیت کیوں آئی؟ یہ جو ہم فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ہمارے عقائد بدل گئے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ تھی کہ ہم نے تحقیق کی نہیں، ہم تقلید کے اندر چلے گئے، جس بندے نے جس بندے کو سنا، جو جس کو پسند آیا وہ اس کی طرف چل پڑا، یہ سوچا ہی نہیں کہ آیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ منشاء الہی کے مطابق بھی بات کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اگر حدیث کا ترجمہ کر رہا ہے تو وہ منشاء رسول کے مطابق کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ بس انہوں نے اس کو سنا اور سن کے کہا کہ نہیں یہ بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے، وہ اس کے پیچھے چل دیے، اس چیز کی تحقیق میں وہ گئے ہی نہیں۔ تو اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ اب جو ہے نا کہ اور یہ جو کام ہے تصوف، یہ تو اللہ کے جو اسرار ہیں ان کو ڈھونڈنا ہے۔ باقی انشاءاللہ اس پہ آگے چل کے بات آئے گی اسی فصل کے اندر۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ خاص جو لوگ ہیں نا وہ اس بات پہ خوش ہو گئے ہیں کہ جو خاصان درگاہ الہی تھے، جو پیدا اس کام کے لیے ہوئے تھے، جنہوں نے اس چیز کو پا لیا ہوا تھا، وہ خوش ہیں اس بات پر، انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے، وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ لوگ ان عبارتوں کو پڑھ کے اور ان لوگوں کی تقلید کر کے دنیا داروں کی ان پہ راضی ہیں، تو بس ٹھیک ہے ان کو خوش ہونے دو، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس سے کنارہ کش کر لیا ہے، اور دیکھ رہے ہیں ہاں اگر کوئی بندہ ان تک پہنچ جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، تو پھر جاتا ہے ان کے پاس، تو پھر وہ اس کی اعلیٰ رہنمائی کرتے ہیں۔ کہ جیسے پیشوا کے معاملے میں بھی ہے کہ ہم پیشوا کو ہم لوگوں نے کس مقصد کے لیے لے لیا کہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں دنیاوی خواہشات لینے کے لیے، ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں ہماری دنیاوی خواہشات دیں گے، جو ہمیں نوکری مل جائے، ہمیں اولاد مل جائے، ہمیں اچھی بیوی مل جائے، اچھا کاروبار مل جائے، مال دولت جائیداد مل جائے، ٹھیک ہے۔ جب کہ یہ جو چیز ہے ان لوگوں کے پاس جانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے دل کی اصلاح کر سکیں، اپنے قلب کو روشن کریں ان کی توجہ کے اثر کے ساتھ، اور وہ باعث قرب الہی ہیں کہ ان کی وساست سے، ان کے وسیلے سے ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو، اور ہم لوگوں کا جو نفس ہے وہ وہاں پہ جا کے اپنی شرارتوں سے، اپنی قباحتوں سے رک جائے، اور ہمیں اس چیز کی تمیز حاصل ہو سکے ان سے کہ ہمارا دل جو خواہش کر رہا ہے کیا یہ ہمارے نفس کی رضا ہے کہ ہمارے رب کی رضا ہے۔
تو جب ہم ان پاکوں کی بارگاہ عالیہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ یہ ہمارے دلوں کو روشن کرتے ہیں اور ہمیں اپنے نفس کے وسوسوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. کہ جیسے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو دیکھ لیا اس نے اپنے رب کو دیکھ لیا. کہ مقصد کیا کہ جو اپنے نفس کے وسوسے کو سمجھ گیا, جسے یہ پتہ چل گیا کہ جو اس وقت دل خواہش کر رہا ہے آیا کہ یہ میرے رب کی رضا ہے یا کہ یہ میرے نفس کی خواہش ہے, تو جب وہ اس میں تمیز کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ اپنے رب تک پہنچ جائے گا. تو ہمیں اس چیز کا علم عطا کرنے والی جو ذاتیں ہیں وہ اللہ کے اولیاء اللہ اکرام ہیں کہ جو ہمارے دلوں کو روشن کرتے ہیں اور ہمیں یہ علم عطا کرتے ہیں کہ جس سے ہم اپنے نفس کے وسوسوں سے بچ سکیں. لیکن آج ہم نے ان کو بالکل مختلف کیا, جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ دکاندار بیچ میں آ گئے. ٹھیک ہے, ان دکانداروں نے آ کے تو اپنی دکانداریاں چمکائیں اور وہ یہ ہمیں علم طریقت اور تصوف کی 4 باتیں سنا کے تو پریشان کر رہے ہیں. تو اسی پہ حضور آگے جا کے ایک گلہ نما بات بھی کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا عمل اختیار کیا ہے کہ جو ہم نے پڑھا کہ خاص لوگ اس پر خوش ہو گئے اور کہ وہ اپنے دلوں میں اس کی تمنا اور نفس میں احساس اور سینوں میں اس عالم طریقت کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور مشغلے کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ دیدار کا شوق اور محبت کی سوزش ہے. کہ ان لوگوں نے کیا مسئلہ کھڑا کر دیا کہ یہ لوگ اب اس میں شغل کرنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے نا, کہ وہ اپنے جو ہے نا وہ شغل کے طور پہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دیدار کا شوق ہے, یہ دیدار کا شوق کا نام طریقت ہے. ٹھیک ہے, کہ ان لوگوں نے یہ شغل لگانے شروع کر دیے ان دکاندار جو اس کے اندر آئے. اور آگے چل کے پھر اس میں اور تصوف کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے اپنے دعوے کی وجہ سے تمام حقائق دریافت کرنے سے قاصر ہو گئے ہیں اور مریدوں نے مجاہدہ سے ہاتھ اٹھا لیا ہے اور اپنے ظن فاسد کا نام مشاہدہ حق رکھ لیا ہے. کہ یہ جو لوگ ہیں کہ ان لوگوں نے یہ پردے میں چلے گئے ہیں کہ جو شریعت کے جھوٹے دعوے دار تھے کہ جن کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں تھا کہ طریقت اصل میں ہے کیا, کہ تصوف اللہ کے راز ہیں, کہ یہ اللہ کے راز کا علم ہے کہ جس میں اللہ کے اسرار چھپے ہوئے ہیں جو اللہ ہر انسان پہ اشکار نہیں کرتا اور ہر انسان اس کی تاب نہیں لا سکتا. لیکن یہ جو لوگ ہیں انہوں نے اس کے جھوٹے دعوے باندھ دیے کہ ہم لوگ جو ہے جی وہ علم کو جانتے ہیں, اور اسی اپنے دعووں کی وجہ سے یہ لوگ حجاب میں ہیں. اور ایسے لوگوں کے پاس جانے کی وجہ سے جو مریدین ہیں ان کا ایک نیا معاملہ کھڑا ہو گیا کہ وہ اب سارا کچھ جو ہے نا وہ پیر پہ انہوں نے ڈالا ہوا ہے. وہ خود مجاہدہ سے ریاضت سے انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. وہ نماز, قرآن, روزہ, بندگی, صدقہ, خیرات, زکوٰۃ, ان تمام چیزوں سے وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ جی پیر صاحب دعا کریں گے ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے. جب کہ یہ جو پاک لوگ ہیں ان کا تو مقصد ہی ہمیں نماز پہ لگانا تھا, ان کا مقصد ہی ہمیں قرآن دینا تھا, ان کا مقصد ہی ہمیں قرآن سمجھانا تھا. لیکن یہ جو دکاندار ہے انہوں نے بالکل آ کے اس سارے معاملے کو الٹ کر دیا اور دنیا اب سول ہو گئی ہے. یہ ایک پر ہمت کام ہے لیکن لوگ اب اس میں اتنے سول ہو چکے ہیں کہ وہ مجاہدہ کرنے کی طرف رغبت رکھتے ہی نہیں. وہ ان چیزوں کو سوچتے ہی نہیں کہ ہم لوگ جو ہے اس کی طرف کو محنت کریں یا اس کی رغبت کی طرف جائیں. بس ایک دل میں شوق لیے پھرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی ذات کا دیدار کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے جو ہے وہ اللہ کے اسرار کو دیکھنا ہے. لیکن وہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں کہ اللہ کے دیدار کے لیے جو ہے وہ انسان کو کتنی ریاضت اور محنت کی ضرورت ہے. لیکن وہ ان چیزوں کو چھوڑ کے بس وہ اسی چیز پہ لگے ہوئے ہیں کہ پیشوا نظر کرے گا اور ہمیں جو ہے نا ہمارا دل روشن ہو جائے گا. لیکن جو خاصان درگاہ الہی ہیں وہ جب تک مرید کو پہلے اچھی طرح صاف نہیں کر لیتے, اس کا مجاہدہ مضبوط نہیں کر دیتے, تب تک وہ اس کو آگے لے کے چلتے نہیں ہیں. باقی انشاءاللہ اس موضوع پہ آگے جا کے حضور مزید کلام فرمائیں گے, پھر وہاں پہ اس کے اوپر بات کریں گے. تو اس میں جو ہم نے پڑھا کہ اور میں نے اس سے پہلے بھی اس فن طریقت تصوف میں کئی کتابیں لکھی تھیں جو سب ضائع ہو گئیں, اور تصوف کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں نے ان میں سے بعض باتیں خلقت کو پھانسنے کے لیے چن لی اور باقی حصص کو دھو کر ناپید کر دیا. بلکہ وہ جو دکاندار تھے
وہ سمجھ تو تھے نہیں کہ طریقت ہے کیا، تصوف کی حقیقت ہے کیا، وہ ان چیزوں سے تو وہ لوگ آ رہی تھے، پتہ تو ان کو تھا نہیں، لیکن اپنی دکانداری چلانے کے لیے، لوگوں کو پھنسانے کے لیے وہ آپ فرماتے ہیں کہ میری ان کتابوں میں سے جو چیزیں ان کو چاہیے تھی وہ انہوں نے لے لی، اور باقی میری تمام کتابوں کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ تو یہاں پہ حضور گلہ کرتے ہیں کہ جو لوگ اس چیز کا علم نہیں رکھتے وہ ان کتابوں کی قدر نہیں کرتے، جبکہ یہ جو چیزیں ہیں کہ یہ رہنما ہی ہیں کہ ان کتابوں کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے حقیقی مقصد کو پا سکتے ہیں۔ تو آگے چل کے حضور فرماتے ہیں کہ کیونکہ جس کے دل پر مور لگی ہے اس کے خیال میں سدا انکار کا سرمایہ نعمت خدا داد ہوتا ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ موریں لگ گئی ہیں، جو حق کی طرف کبھی آئیں گے نہیں، کہ جیسے پیچھے حضور نے بیان فرمایا تھا کہ حجاب رائن اور حجاب غائن والے لوگ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حجاب رائن میں مبتلا ہیں، کہ جو ان کتابوں کو پڑھ کے بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکے، کہ ان کی ذات ہی حق کا حجاب بنی ہوئی ہے۔ اگر وہ ان کی ذات کے اندر ذرا سا بھی یہ نور موجود ہوتا ان کے دل کے اندر تو وہ اس کتاب کو پڑھ کے اپنے دل کا زنگ اتار لیتے، لیکن ان لوگوں نے صرف اس کو دکانداری چمکانے کے لیے رکھا اور کچھ نہیں کیا۔ اور ایک آپ فرماتے ہیں کہ ایک اور دوسرا گروہ ہے، ایک اور دوسرا گروہ نے انہیں باقی حصوں کو دھو کر مٹایا تو نہیں لیکن انہیں پڑھا نہیں، کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اس کو سمجھے گا انہوں نے اس کو پڑھا ہی نہیں، انہوں نے نہ اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی، اور ایک اور گروہ نے ان عبارتوں کو پڑھا اور مطلب نہ سمجھ سکے اور اس کی عبارت پر کفایت کیا، کہ وہ لوگ اس کو سمجھ ہی نہ سکے کہ اللہ کا قرب کیا چیز ہوتا ہے، تصوف کیا ہے، اللہ کے جو راز کے علم ہے وہ کیا چیز ہے، وہ ان اشاروں کو ان چیزوں کو پا ہی نہ سکے، تو انہوں نے صرف اس کی عبارت کو پڑھا اور پڑھ کے اس کے اوپر جو ہے نا وہ اتفاق کر لیا کہ بس ٹھیک ہے یہی چیز جو ہے نا یہ تصوف ہے اور یہی طریقت ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ اور اس کو لکھ کر یاد کر لیں اور یوں کہیں کہ ہم تصوف اور معرفت کا علم بیان کرتے ہیں، وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں جی ہمیں تصوف اور معرفت کا علم آ گیا، جبکہ اس علم نے ان کی اپنی ذات پہ کوئی اثر کیا ہی نہیں، ان کے اندر کی حقیقت کو چینج ہی نہیں کیا، وہ لوگ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول ہی نہیں کر سکے، وہ اس کے وسوسوں سے نجات حاصل کر ہی نہیں سکے، کہ جو ان کا دل ہے وہ اللہ کا حجرہ بنا ہی نہیں، صرف لوگوں کو پھانسنے کے لیے ان لوگوں نے ان کی عبارتوں کو یاد کیا اور کر کے تو پھر وہ لوگوں کو سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جناب معرفت بھی رکھتے ہیں، ہم تصوف بھی رکھتے ہیں، ہمیں طریقت کا بھی ہر چیز کا علم حاصل ہو گیا، جبکہ حضور فرماتے ہیں کہ ایسے نہیں ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ اور یہ لوگ عین انکار میں ہیں، کہ یہ بالکل انکار کی کیفیت میں، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ یہ حقائق طریقت سرخ گندک کی مانند ہے اور وہ بالکل کامیاب ہوتا ہے، اور جب اس کو پا لیتے ہیں تو وہی کیمیا ہو جاتا ہے اور ایک 6 رتی تقریباً وزن بہت سارے تانبے اور کانسی کو سونا بنا دیتا ہے، کہ جو علم طریقت و تصوف ہے جب کوئی انسان اس کو پا لے تو وہ انسان کیمیا ہو جاتا ہے، کہ مثلا کہ جیسے کہ ایک پتھر ہوتا ہے اسے پارس کہتے ہیں، اس کے ساتھ جو چیز بھی چھو جائے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ تو جو اللہ کا ولی اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، مقام ولایت پہ پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ انسان اس قوت کا مالک ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کی طرف نظر کرتا ہے تو اس کے اندر کی حالت کو تبدیل کر دیتا ہے، کہ جیسے وہ سرکار پیر بلے شاہ نے فرمایا کہ لا الہ دی رمضان یاری الا اللہ بھی کہیں یار، یہ ہوئی تینوں سبق بتیرا تے ہو رگا نہ لئیوں یار، ٹھیک ہے میں لویا میرا ہادی پارس وہ ایک واری نال تو کھئیوں یار، کو آپ فرماتے ہیں کہ وہ تیرا جو پیر ہے وہ پارس بن چکا ہے، تو اس کے ساتھ چھو تو صحیح اپنے آپ کو، تاکہ وہ تیری قدورت کو بھی دور کر دے، تیری نجاستوں کو بھی دور کر دے اور تجھے ایک لوہے سے سنہری دھانت میں بدل دے، تو اللہ کے پسندیدہ لوہوں میں شامل ہو جائے، کہ جیسے لوہے کو ہر بندہ پسند نہیں کرتا لیکن سونے کو ہر بندہ پسند کرتا ہے، روڑی پہ پڑا بھی اٹھا لیتا ہے، ٹھیک ہے، وجہ کیا کہ اس کے اندر ایک خصوصیت بہت اعلیٰ ہے۔ تو ایسے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے یہ انسانوں کے اندر ایسے ہی ہے کہ جیسے دوسری دھانتوں میں سونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو ولی کامل ہے جیسے کہ حضور داتا پیر کی اپنی ذات ہے، وہ پاک ذات ہے کہ جن کے ساتھ جو لگ گیا وہ سونا بن گیا، اس کی قدورتیں دور ہو گئیں۔ اور آگے چل کے
پھر حضور فرماتے ہیں کہ الغرض کہ ہر شخص وہی دعا طلب کرتا ہے جو اس کے درد کے مافوق ہو، اور اس کے سوا اور دعا اسے درکار نہیں ہوتی، جیسے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بس جس کے دل میں کوئی درد ہے وہ ایسی چیز تلاش کرتا ہے جو اس کے درد کے مافوق ہو۔ جس شخص کی بیماری کا علاج ادنے درجے کی چیز ہو، اسے موتی اور مروید نہیں چاہیے، اور اس میں شہد اور دوال مکس ملائیں، اور یہ علم طریقت زیادہ عزیز اور کامیاب ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جو عام لوگ ہیں، جن لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، وہ اس کو پا ہی نہیں سکتے، ان کے دل کا درد وہ چیز رکھتے ہی نہیں۔ کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جس پرندے کی غذا انجیر ہے وہ کوئی دوسرا پھل نہیں کھاتا، لیکن جس پرندے کی غذا انجیر ہے ہی نہیں، جب وہ انجیر کو کھا لے تو اس کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن جو پرندہ پیدا ہی انجیر کھانے کے لیے ہوا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ کبھی بیمار پڑتے نہیں، بلکہ وہ اس کو قوت دیتی ہے۔ تو ایسے جو لوگ اللہ نے خاصان درگاہ الہی اس دنیا میں بھیجے ہی اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے تھے، وہ جب اس علم طریقت کی طرف آتے ہیں تو پھر وہ اس سے قوت حاصل کرتے ہیں، اور ان کی جو غذا ہے وہ مروارید ہے اور دوال مکس ہے۔ اور دوسرا یہ بھی اس کے اندر ایک راز ہے کہ جیسے سنیاسی لوگ مروارید اور مرجان ان کو ڈھونڈنے میں ان کے سالوں جنگلوں میں صرف ہو جاتے تھے، تو اور ان کی زندگیاں لگ جاتی تھی، اسی طرح سے اس علم طریقت کو پانے کے لیے ایک زندگی درکار ہے۔ باقی انشاءاللہ یہ بہت ڈیٹیل والا موضوع ہے، اس کے اوپر پھر بات کریں گے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سلسلے کو جاری رکھ سکیں، اور حضور داتا پیر سرکار ہماری مدد فرمائیں کہ جو آپ کی منشا ہے ہمارے منہ سے بس وہی نکلے، اور میرے پیرو پیشوا کے جو لاڈلا گنج بخش ہیں وہ بھی ہماری مدد کریں تاکہ ہم اس سلسلے کو آگے لے کے چل سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔